خلق الانسان من عجر، آدمی جلد باز بنایا گیا۔ اب آدمی جلد باز بنایا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو سیدھا سیدھا مانا تو یہ ہے کہ انسان جلد باز ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ عمومی طور پہ انسان کے بارے میں یہ اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ اور اس جلد بازی کو اگر طریقے کے ساتھ انسان نہ استعمال کرے تو نقصان ہوتا ہے، اور اگر اس کو طریقے کے ساتھ استعمال کرے تو انسان کی بڑی ترقی بھی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے اس کی تفسیر میں جائیں تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ابھی ان کے سر میں روح ڈالی گئی تھی، گلک تک یا سینے تک آئی تھی، تو ان کو چھینک آئی، تو فرشتوں نے کہا آپ الحمدللہ کہیں۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یرحمک ربک، کہ تیرا رب تم پر رحم فرماتا ہے۔ پھر وہ روح جب آدم علیہ السلام کے جسم سے ناف تک آئی تو آدم علیہ السلام کی نگاہ جنت کے درخت پھلوں پہ پڑی، اور اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے سورج غروب ہونے سے پہلے بنا دے۔ تو اس اعتبار سے بھی جلد باز کہا گیا ہے انسان کو۔ بہرحال اچھے کاموں میں اللہ رسول کی محبت میں جلد بازی کرنا اور اس کے لیے خوب ترقی کی کوشش کرنا بڑا محبوب پسندیدہ ہے، اور دنیا بنانے کے لیے جلد بازی کرنا ناپسندیدہ ہے۔ سَأُورِيكُمْ آيَاتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ ایک معنی تو میں نے آپ کو عمومی معنی بتا دیا، لیکن اس ٹیکسٹ کے اعتبار سے سیاق و ثبات کے اعتبار سے اس کا معنی کیا بنتا کہ خاص طور پہ کافروں کے لیے کہا گیا، کیونکہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سب کو مرنا، مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا اور قیامت آنی ہے، تو پھر وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ کرو نا قیامت کو بلا لو نا، دیر کیوں کر رہے ہو، تم اللہ کے عذاب کی بات کرتے ہو بلا لو ذرا۔ تو وہ اصل میں تنزن یہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں ہاں قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، ذرا جلد بازی مت کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ کے سچے نبی سے اس طرح سے باتیں کرتے تھے، اس طرح سے اعتراض کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب سچا ہوتا ہے تو جب اس پہ اس قسم کی بات کی جائے تو اس کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور جس میں صبر نہ ہو تو پھر وہ کر کے دکھا بھی دیتا ہے کہ تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، یہ لو میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں۔ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے حبیب تھے، تو وہ انہوں نے صبر کیا ان تمام باتوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ينصرون۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے ان کافروں کو، اللہ کے نبی تو جواب نہیں دے رہے، اللہ جواب دے رہا ہے کہ اگر کاش یہ کافر جانتے اس وقت کو کہ جب نہ روک سکیں گے اپنے منہوں سے آگ اور اپنے پیٹوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ کافروں جب تمہارے منہ کو بھی جو نا آگ جلا رہی ہوگی، تمہاری پشت کو بھی آگ جلا رہی ہوگی، ویسے تو پورے جسم کو جلا رہی ہوگی، مگر یہ دو جگہ ایسی نازک سی جگہ ہے جس پہ انسان کو تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو بتایا کہ اور تمہاری پھر وہاں پہ کوئی مدد بھی نہیں ہوگی، کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے پر پانی لا کے ڈال دے آگ بجھا دے، یا تمہاری مدد کے لیے آ جائے کوئی تمہاری سفارش کر دے، کہ تمہیں پتہ چل جائے گا جب تمہیں پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا، بل تاتیہم بغتۃ، بلکہ وہ اچانک آ جائے گی۔ فتبہتہم فلا یستطیعون، تو اچانک آ جائے گی، ان کو مبہوت کر کے رکھ دے گی، حیران کر دے گی، ان کو بدحواس کر دے گی۔ فلا یستطیعون ردھا ولا هم ينظرون، تو اب پھر نہ وہ اس کو پھیر سکیں گے
اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ تو ابھی تو مہلت ملی ہوئی ہے، جس پہ تم جلد بازی کرو، لیا عذاب کو، لیا عذاب کو، لیکن پھر تمہارا یہ حال ہوگا۔ اس وقت تم مہلتیں مانگ رہے ہو، سب کچھ کرو، پھر نہیں ملے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، تو مسخرگی کرنے والوں کا ٹھٹھا انہی کو لے بیٹھا۔ تو اب جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مذاق کیا تھا، ان ہنسی مذاق کی تھی، تو اب ان کا ہنسی مذاق انہی کافروں کو لے بیٹھا، انہی کو برباد کر دے گا۔ تو پچھلے کافروں نے کیا؟ ان کو برباد کیا۔ تو اس زمانے کے کافروں نے جو کیا ان کو برباد کیا، جو آئندہ ہوں گے وہی برباد ہوں گے۔ اور غزوہ بدر کے اندر پہلا ان کو نقشہ نظر آ گیا تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہے ان کو قتل کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقائق کو بیان فرمایا۔ تو اصل تو یہ ساری کی ساری دین کی دعوت ہے کہ قرآن تو سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کے لیے ان کو حکمت کے ساتھ دعوت دی گئی، اور ان کو بلایا گیا کہ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر وہ جو کافر لوگ جو اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اس میں یہ بھی حکمت بیان کر دی گئی کہ مسلمانوں تمہیں ڈائریکٹ اتنا ان کے جواب دینے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، تمہارے رب نے جواب دے دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حق کی تلقین کرتے رہیں اور صبر کی بھی تلقین کرتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔